Hello there and welcome to the series of Daily Dawn Vocabulary for Sure Success in CSS, PMS, PCS and other competitive exams। आज 16 अगस्त 2022 है और आज जिस एडिटोरियल की हम वोकेबलरी करेंगे वो है शेयर्ड गोल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है इलूसिव। इलूसिव एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसका मतलब है डिफिकल्ट टू फाइंड, डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन और डिफ़िकल्ट टू अचीव। किसी चीज़ को बयान करना मुश्किल हो, किसी चीज़ को ढूंढना मुश्किल हो या किसी चीज़ को हासिल करना मुश्किल हो तो वो होता है इलूसिव। उर्दू में इसका माना लिखा हुआ है ऐसी चीज़ जिसको हासिल करना मुश्किल हो जाए। एग्जाम्पल, इट इज़ अ फंडामेंटली वेल इंटेंशन्ड आइडिया बट इट रिमेन्स एन इलूसिव ड्रीम थैंक्स टू आवर इनक्रेडिबली पोलराइज्ड पॉलिटिकल लैंडस्केप। कह रहा है कि जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है ये बात कर रहे हैं कि हमारे जो मुल्क में है वो इकोनॉमी पे बात होनी चाहिए, सारी पार्टीज मिलके बात करें। तो इसने कहा, राइटर ने कहा है कि एक अच्छा आइडिया है लेकिन ये एक इलूसिव ड्रीम है। इलूसिव ड्रीम माना एक ऐसा ख्वाब विच इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड और विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव। यानी इस ख्वाब को हम हासिल करना मुश्किल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, तमाम पार्टीज एक पेज पे नहीं है, आपस में बातचीत नहीं करती। अगला वर्ड है इनक्रेडिबली। ये इनक्रेडिबल से लिया हुआ है और इसके आखिर में एल वाई लगाया हुआ है, तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब आपको पता है विच डिफाइंस द वर्ब और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। इसका माना है एक्सट्रीमली। सिनोनिम लिखा हुआ है अनबिलीवेबली। एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो या जिस पे आसानी से यकीन नहीं किया जा सके। यानी नाकाबिले यकीन भी एक ऐसी चीज़ होती है जो एक्सट्रीमली ज़्यादा होती है, आपकी सोच से ज़्यादा होती है, या जो आप तसव्वुर कर रहे होते हैं उससे बड़ी चीज़ निकलती है, तो वो होता है अनबिलीवेबली, एक्सट्रीमली, इनक्रेडिबली। एग्जाम्पल, it is a fundamentally well-intentioned idea, but it remains an elusive dream thanks to our incredibly polarized political landscape। हमारे जो मुल्क में जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है। वो इतना ज़्यादा पोलराइज्ड है, यानी पोलराइज माना उसमें इतनी डिवीज़न है कि वो बहुत ज़्यादा है, वो नाकाबिले यकीन है, वो अनबिलीवेबल है, वो एक्सट्रीमली है, वो इनक्रेडिबली है। नेक्स्ट वर्ड है लैंडस्केप। वैसे लैंडस्केप ज्योग्राफी का वर्ड है। ये ज़मीन में आप कोई चीज़ देख रहे हैं मैदान में, तो जहाँ तक आपको ज़मीन नज़र आती है तो वो लैंडस्केप होता है। लेकिन यहाँ पर लैंडस्केप इसको सोशल टर्म में इस्तेमाल किया है, ये एक नाउन है। इसका मतलब है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन एरिया और एक्टिविटी। किसी भी खासियत, किसी भी एक्टिविटी या किसी एरिया की कुछ खास खसूसियात, कुछ खास फीचर्स। एग्जाम्पल है, इट इज़ फंडामेंटली वेल इंटेंशन्ड आइडिया बट इट रिमेन्स एन इलूसिव ड्रीम थैंक्स टू आवर इनक्रेडिबली पोलराइज्ड पॉलिटिकल लैंडस्केप। अब पॉलिटिकल लैंडस्केप कहा है, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो किसके हैं, वो हमारी सियासत के हैं। हमारी सियासत के जो फीचर्स हैं वो क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड हैं। तो ये जो जुमला है इसमें टोटल 3 लफ्ज़ जो हैं वो मुश्किल हैं। पहला इलूसिव है, दूसरा इनक्रेडिबली है, तीसरा लैंडस्केप है। तो ये तीनों लफ्ज़ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं। चौथा वर्ड है इम्परमानेंस। बड़ा लफ्ज़ लग रहा है, ये देखें, यहाँ से आप इसको तोड़ेंगे। परमानेंस के शुरू में इम लगा हुआ है, इम्परमानेंस। ये एक नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसका मतलब है द स्टेट ऑफ नॉट लास्टिंग, द स्टेट ऑफ नॉट स्टेइंग द सेम फॉर एवर। हमेशा और देर तक ना रहना, यानी ऐसी चीज़ जो जल्दी ख़त्म हो जाए, जो देर तक ना रहे या हमेशा ना रहे, वो क्या होती है,
امپرماننس ہو جاتی ہے، بدل جانے والی چیز ہوتی ہے یا ختم ہو جانے والی چیز ہوتی ہے. اس کا اپوزٹ ہے پرماننس. دیکھیں پرماننٹ وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ رہے اور امپرماننس وہ چیز جو ہمیشہ نہیں رہے بلکہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے. ایگزامپل: the desire for a charter of economy which has echoed with irregular frequencies over the past few years and acquired increasing urgency as the late is an indication that our politicians have started to come to the terms with the impermanence of government tenures and problems created by subsequent lack of policy continuity. کہہ رہا ہے کہ ہماری جو حکومت کے جو ٹینیور ہیں وہ پرماننٹ نہیں ہیں. جیسے کہ ابھی عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے مسئلے ہیں حکومت کے، وہ حکومت پرماننٹ نہیں رہتی، اس کو یا تو ٹاپل ڈاؤن کر دیا جاتا ہے یا وہ اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹا دیا جاتا ہے. تو بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو اکانومی ہے وہ ٹریک پہ نہیں آ رہی. تو اسی لیے اب پولیٹیشنز کیا کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ وہ اب چارٹر آف اکانومی کی طرف آئیں. تو امپرماننس آف گورنمنٹ ٹینیور کا مطلب ہے کہ ہماری حکومت کا جو دورانیہ ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا بلکہ کبھی 5 سال پورے کرتا ہے تو کبھی اس کو جلدی ختم کر دیا جاتا ہے. نیکسٹ ورڈ ہے بکر. بکر از اے ورب ان دا پارٹس آف اسپیچ. اس کا مطلب ہے، دیکھیں بکر کے ساتھ یا اباؤٹ لگتا ہے یا اوور لگتا ہے، یہ اس کے پریپوزیشنز ہیں. بکر، اباؤٹ، بکر، اوور. اس کا مطلب ہے ٹو آرگیو اباؤٹ تھنگس دیٹ آر ناٹ امپورٹنٹ. ایسی چیزوں کے بارے میں بات کرنا جو اہم نہیں ہیں، غیر ضروری بات کرنا، لڑائی کرنا، بحث و مباحثہ کرنا. سینونیم ہے اسکوابل. ایگزامپل: The idea is that if politicians sign on to a common reforms agenda and agree to keep it off the table while they bicker and fight over everything else, the economy will at least get some space to stabilize and grow with measures of continuity. کہہ رہا ہے کہ جو سیاستدان اگر وہ چارٹر آف اکانومی دستخط کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ دوسری چیزوں پہ تو bicker and fight over everything else، وہ ہر چیز پہ لڑتے رہیں گے، وہ ہر چیز پہ بحث و مباحثہ کرتے رہیں گے، وہ ہر چیز پہ اسکوابل کرتے رہیں گے، وہ ہر چیز پہ، وہ ہر ان امپورٹنٹ چیز پہ آرگیو کرتے رہیں گے. لیکن اس سے کیا ہوگا، جو اکانومی ہے اس کو کم از کم اتنی اسپیس ملے گی کہ وہ ڈی اسٹیبلائز نہیں ہوگی بلکہ اس کی پیس آف اسٹیبلائزیشن کنٹینیو رہے گی، جس سے ملک کو اندر جو ہے وہ گروتھ آئے گی اور ترقی ہوگی. بکر اینڈ فائٹ اوور ایوری تھنگ ایلس، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا، بحث و مباحثہ کرنا. اور دیکھیں یہاں پہ اس کے ساتھ اوور بھی لگا ہوا ہے، یہ پارٹس آف اسپیچ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، بکر، اوور. نیکسٹ ورڈ ہے بیک ٹریک. یہ دو لفظوں کو ملا کے بنا ہے، ایک بیک ہے اور ایک ٹریک ہے. بیک ٹریک یہ ایک ورب ہے پارٹس آف اسپیچ میں. اس کا مطلب ہے ٹو چینج این ارلیئر اسٹیٹمنٹ، ٹو چینج این ارلیئر اوپینین اور to change an earlier promise because of pressure from somebody something. آپ نے ایک بیان دیا، اس سے آپ نے withdraw کر لیا، چینج کر لیا. آپ نے ایک نظریہ تھا، اس کو آپ نے چھوڑ دیا. آپ نے کوئی وعدہ کیا، اس کو آپ نے چینج کر لیا. کیوں؟ کیونکہ آپ پہ اتنا پریشر ہے کسی شخص کا یا کسی چیز کا جس کی وجہ سے آپ وہ اسٹیٹمنٹ، وہ اوپینین اور وہ پرومس کنٹینیو نہیں کر سکتے. اپنا نظریہ یا بات بدل دینے کو کہتے ہیں بیک ٹریک. ایگزامپل: Though it has backtracked on some important decisions, the government has largely stuck to its gun. کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے فیصلوں پہ جو حکومت ہے اس نے اپنا نظریہ، اپنا اوپینین، اپنا وعدہ بدل لیا ہے. مثال کے طور پر ہماری یہ حکومت کہتی تھی پاکستان کی کہ جی مہنگائی جو ہے، عمران خان جو ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہا ہے، اس کو نہیں بڑھانی چاہیے تھی. تو وہ خود انہوں نے آ کے اس بات کو بیک ٹریک کیا. ابھی انہوں نے خود اس قیمتیں بڑھانے شروع کی اور اس بات کو مانا کہ جی یہ جو ہے انٹرنیشنل مہنگائی کی وجہ ہے. نیکسٹ ہے اسٹک ٹو مائی گنز. آپ یہاں پہ مائی بھی ہو سکتا ہے، یور بھی ہو سکتا ہے، اٹس بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہر وہ جو پرسنل پروناؤن ہے وہ لگے گا یہاں پہ.
اسٹک ٹو مائی گنز یہ ایک ایڈیم ہے. ریفیوز ٹو چینج یور ایکشن, ریفیوز ٹو چینج یور اوپینینس ان اسپائٹ آف کرٹیسزم. تنقید کے باوجود اپنے کام نہ چھوڑنا, اپنے نظریات نہ چھوڑنے کو کہتے ہیں اسٹک ٹو مائی اوپینینس. Though it has backtracked on some important decisions, the government has largely stuck to its gun. کافی فیصلوں پہ اس نے بیک ٹریک کیا, لیکن ابھی تک جو حکومت ہے وہ بہت بری طرح پھنس گئی ہے. اس پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی کچھ ایسے فیصلے ہیں جس پہ وہ اسٹک ٹو اٹس گن ہے, وہ اپنے فیصلے اپنے ایکشنز کو تبدیل نہیں کر سکتی. نیکسٹ ورڈ ہے obstinate. obstinate یہ ایک ایڈجیکٹو ہے. اس کا مطلب ہے ریفیوزنگ ٹو چینج یور اوپینین, ریفیوزنگ ٹو چینج یور وے آف بیہیونگ وین ادر پیپل ٹرائی ٹو پرسویڈ یو ٹو اور شوئنگ دس. لوگ آپ کو منت ترلے کر رہے ہیں, لوگ آپ سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ ہیں کہ نخرے ختم نہیں ہو رہے, آپ ہیں کہ ضدی بنے ہوئے ہیں, آپ ہیں کہ اسٹبن بنے ہوئے ہیں, اپنا اوپینین یا اپنا وے آف بیہیونگ چینج نہیں کر رہے, تو وہ ہوتا ہے obstinate, ضدی اور اسٹبن. ایگزامپل, دیر آر پیپل ان بوتھ کیمپس, یعنی کہ حکومت اور اپوزیشن, بوتھ کیمپس کا مطلب ہے who remain obstinate in their refusal to engage with the others. انہوں نے ضد پکڑی ہوئی اس بات پہ کہ وہ دوسری پارٹی کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے, یعنی پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں کر رہی انگیج, اور حکومت والے کچھ آدمی ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ انگیج نہیں کرنا چاہتے, تو their attitude is obstinate. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از سوے. ویسے سوے ورب ہوتا ہے لیکن ناؤن بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کنٹرولنگ انفلوئنس. آپ کسی پہ اثر رکھ رہے ہیں, کسی پہ اثر انداز ہو رہے ہیں, کسی چیز کو آپ نے پکڑا ہوا ہے. ایگزامپل, ٹل سچ اممیچورٹی ہولڈ سوے. کہہ رہے ہیں جب تک اس طرح کی اممیچورٹی برقرار رہے گی, یا جب تک اس طرح کی میچورٹی کا اثر رہے گا, جب تک اس طرح کی میچورٹی انفلوئنس کرے گی, there is little hope for sense to prevail. تو یہاں پر عقل کی جو ہے, عقل کے لیے تھوڑی امید نہیں ہے کہ وہ پریویل کر سکے, تو وہاں عقل نہیں ہوگی, کیونکہ اممیچورٹی ہے, تو اممیچورٹی میں عقل کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.